أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. درود محمد وآله. الله أكبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم أحبناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم لما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك
فی یومی ھذا وساعتی ھذہ ومستقری ھذا انی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت قائم بالقسط عدل فی الحکم رؤوف بالعباد وان سیدنا و نبینا محمد عبدک و رسولک و خیرتک من خلقک حملتہ رسالتک فأداها وأمرتہ لصلاة الجمعۃ لأمتہ فنصح لها اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک واجزہ عنا افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پہلا خطبہ جو آپ ہر ہفتے سماعت فرماتے ہیں معزز عالم دین سے، یہ خطبے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کسی اور موقع پہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، بیشتر وہ ہیں جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور حکومت میں نماز جمعہ کے موقع پر پڑھے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں خطبے ہیں جو مولانا نے جمعے کے موقع پر دیے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مولا کے 480 خطبے فلاں شخص نے زبانی یاد کر رکھے تھے۔ انہی خطبوں میں سے ہماری کتابوں میں نقل ہوئے، اس لیے کبھی آپ دیکھیں گے بھائی ایک جگہ آپ جمعے میں گئے، کبھی ایک اور خطبہ پڑھا گیا، دوسری جگہ تو کوئی اور خطبہ پڑھا گیا۔ تو یہ فرق کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے جس کتاب میں جو خطبہ نقل کر دیا وہ رائج ہو گیا۔ بعض خطبے بہت مفصل ہیں، بہت مختصر ہیں، بعض اوسط درجے کے۔ یہ جو خطبہ پڑھا گیا ہے یہ اوسط درجے کے خطبے میں سے ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کے مطالب کو پڑھ سکے، سن سکے، سمجھ سکے۔ یہ بات بہت اہم ہے، دینی مطالب کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے، سمجھنا اور برتنا، سمجھنا اور برتنا جبھی کچھ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، اگر پیغمبر کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا کہ دیکھو تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت کتاب دی جا رہی ہے، اپنے گھروں میں سجا کر رکھ دینا، برکت ہوگی، تو تھا جو کوئی مخالفت کرنے والا ہوتا، ایک شخص مخالفت نہیں، میں خوبصورت کتاب دی جا رہی ہے، گھر میں سجائیں گے، رونق بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہ مقصد تھا نہ ہے، نہ اس کی بنا پر ذہنوں میں انقلاب آ سکتا تھا۔ قرآن کی خاص اہمیت، بدترین دشمن بھی اگر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور پیغمبر اسے قرآنی آیت سناتے تھے تو اس کا دل تبدیل ہو جاتا تھا، اس کے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ میں بتوں کو پوچھتا بھی کیا چیز ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس خدا واحد کو ماننا چاہیے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو سناؤں، ایک سورہ ہے سورہ طارق، شروع ہوتا ہے والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور اس سے ٹوٹنے والے ستارے کی۔ ایک شخص گزر رہا تھا، پیغمبر اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، چند جملوں کے بعد ایک جملہ ہے
ان عذاب لربک لواقع، اے دشمنان دین، اگر تم نے راہ راست اختیار نہ کی تو تم پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے۔ یہ لہجہ ایسا تھا اور پیغمبر نے اسے جلال سے پڑھا کہ وہ شخص جو یہ سن رہا تھا اسی جگہ رک گیا اور فوراً سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کہ میں پلیز مجھے کلمہ پڑھوائیے تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ درود پڑھنے محمد والے۔ تو قرآن سے ہماری وابستگی اتنی محکم ہونی چاہیے کہ ہمارے دن کوئی دن خالی نہ ہو قرآن فہمی سے، کوئی دن خالی نہ ہو۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مشہور معروف فرمان ہے، جو شخص بھی کچھ وقت قرآن کو دے گا، الفاظ اور میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، جو شخص بھی کچھ وقت قرآن کو دے گا یا تو نیکیوں میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا برائیوں سے محفوظ ہو کر اٹھے گا۔ کتنی جامع بات ہے۔ ظاہر ہے انسان چاہتا ہے کچھ نیکی میرے دامن میں آ جائے، برائی سے میں محفوظ کروں۔ درود پڑھ لیں محمد والا۔ اور پھر اگر مولا کائنات کا وہ جملہ ذہن میں رہے، ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق، اس قرآن کا ظاہر بہت با رونق ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ قرآن کی بہت سی باتیں جن کو کل کا انسان اس طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جس طرح آج کا انسان صحیح طور سے سمجھ سکتا ہے۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا مگر بات ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلوں۔ یہ ہمارے برادر عزیز اللہ ان کو سلامت رکھے، میری گرچہ طبیعت آج کل عین غین رہتی ہے، لیکن جیسا کہ مولا کائنات کا فرمان ہے، امش بدائک ما مشا، بیماری میں بھی جب تک بیماری چلتے رہو۔ تو یہ برادر عزیز مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں نے شاید 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میرے منکنتوں ہیں۔ پیغمبر نے جملہ کا تذکرہ ہے، پیغمبر مولا آقا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں کیا کہوں گا؟ من کنت انا خادمہ فہذا محمد علی خادمہ۔ جس طرح میں اب تک تنزیل مکاتب کی عادی کے عہدیداروں کی خدمت کر رہا ہوں، یہ بھی انشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے اللہ نے ویسے کوئی چھوٹا بھائی نہیں دیا تھا، سب سے چھوٹا اپنے والد کا میں ہی ہوں، سب سے چھوٹی اولاد، لیکن اللہ نے مولانا کی شکل میں مجھے ایک چھوٹا بھائی دے دیا۔ دعا کرے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ درود پڑھ لیں محمد والا۔ تو 2 مثالیں قرآن کی اس خطبے کا ترجمہ بعد میں۔ عجیب و غریب ہے، 1950 کے بعد سائنسدانوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو بعض اوقات درخت میں پھل آتے ہیں اور بعض اوقات پھل نہیں آتے، ان کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے بہت تحقیق کے بعد انکشاف کیا کہ درختوں میں کچھ نر ہیں، کچھ مادہ ہیں۔ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں جو نر درخت سے گزر کر مادہ درخت تک جاتی ہیں تو افزائش نسل کی صلاحیت کو منتقل کر دیتی ہیں، اور اس وقت وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ہوائیں نہ چلیں اور افزائش نسل کی صلاحیت نر درخت سے مادہ تک منتقل نہ ہو تو درخت بے پھل کے رہ جاتا ہے۔ یہ سائنسدانوں نے
20ویں صدی کے آخری حصے میں اس کا انکشاف کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہماری جانیں فدا ہوں اس ذات پر جس پر قرآن نازل ہوا، اور ان پر جنہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ تو سائنسدانوں نے 20ویں صدی میں انکشاف کیا کہ پھل نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوائیں نہیں چلیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو نر درخت سے مادہ درخت تک منتقل کرتی۔ اب قرآن کی آیت، اللہ اکبر، ارشاد ہوتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہی وہ ہوائیں چلائی ہیں جو افزائش نسل کی صلاحیت کو انجیکٹ کر دیتی۔ جیسے انجیکشن جسم میں جا کے اثر کرتا ہے، ویسے وہ ہوائیں مادہ درخت کے جسم میں اثر کرتی ہیں اور وہ پھلدار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن نے 1400 برس پہلے کہا، سائنس نے اب خود سمجھا۔ ایک مثال اور جو اب تو بہت واضح ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، حبق یعنی راستے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ جب 20ویں صدی کے آخر میں انسان اس قابل ہوا کہ فضا کے اندر سیٹلائٹ بھیج سکے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے ایک راستہ معین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر راستہ معین نہیں کریں گے تو یہ گم ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اہل سائنس نے 20ویں صدی میں انکشاف کیا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، سیٹلائٹ بھیجو تو راستہ معین کر دو۔ آج سے 1400 برس پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَسَأَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِي فَإِنِّي أَعْرَفُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، مجھ سے پوچھ دو قبل سے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے بتایا کہ ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ درود پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو اسی قرآن سے ہماری وابستگی بہت اہم ہے۔ مولا نے بھی اپنی شہادت سے پہلے ایک وصیت کی ہے، اللہ اللہ بالقرآن۔ دیکھو قرآن کو پیش نظر رکھنا، قرآن کو پیش نظر رکھنا، اور اس کے بعد کا جملہ لا یسبقکم احد بالعمل بالقرآن۔ دیکھو اس قرآن پر عمل کرنے میں دنیا کی کوئی اور قوم تم سے آگے نہ بڑھنے پائے، تم سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا، کوئی اور قوم آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ وصیت ہے۔ زخمی ہونے کے بعد شہادت سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے ان میں یہ جملہ بھی ہے، اللہ اللہ بالقرآن لا یسبقکم احد بالعمل بالقرآن، کوئی قوم تم سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے قرآن کو زندگی کا جز بنائیں، جز بنائیں، اسی میں دنیا اسی میں آخرت۔ قرآن اور اہل بیت یہی دو چیزیں چھوڑی پکم۔ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت۔ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ 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 میرے پاس پہنچے گا۔ مگر ہمارا کتنا رابطہ ہے قرآن سے اور کتنا رابطہ اہل بیت سے؟ ہم اثنا عشری ہیں، 12 امام کے ماننے والے، 14 معصوم کے ماننے والے، 12 امام کے ماننے والے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص کو
ہر امام کا کم از کم ایک فرمان یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا ارشاد ہمیں یاد نہ ہو، عمل کیسے کریں گے؟ عمل کی منزل تو علم کے بعد ہے۔ ایک ارشاد، ہر امام کے سینکڑوں ارشادات ہیں، اور مولا کائنات کو تو 20,000 ارشادات ہیں۔ ہر ارشاد اتنا مختصر کہ آپ 5 منٹ کے اندر اسے حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، مگر مختصر ہونے کے باوجود زندگی ساز ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں منفی باتیں پھیل رہی ہیں، یہ لوگ قوم کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ ایک قوم پیدا ہو گئی سرائکی بیلٹ میں جو نماز میں پیوند لگانا چاہتی ہے۔ شیخ بشیر کو اللہ سلامت رکھے، جب ایک وفد گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، آئیے عالم دین آ رہے ہیں، کیا استقبال کی درست ہے؟ ایک وقت گیا ان سے ملاقات کے لیے زائرین کا، تو سب کو کچھ نہ کچھ باتیں کہتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ کہنے کہ جناب، ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ کہ پالنے والے، تو نے جو نماز بنا کر پیغمبر کو دی ہے یہ اچھی نہیں ہے، ہم بنا کر دکھا رہے ہیں، ہم بنا کے دکھا رہے ہیں۔ اور جناب بنا کے دکھا دی۔ ملک کے بہت سے حصوں میں پیشماز کو ہٹا دیا جاتا ہے اگر وہ یہ پیوند لگی نماز نہ پڑھائے۔ کسے حق ہے دین میں مداخلت کرنے کا؟ کل کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ جناب یہ صبح کی نماز 2 رکعت تو بہت مختصر ہوتی ہے، اتنا اچھا شفاف موسم ہے، اتنی عمدہ فضا ہے، یہ 2 رکعت نماز نہیں ہونی چاہیے، 5 رکعت ہونی چاہیے۔ ہم پنجتنی ہیں، نماز بھری 5 رکعت ہو۔ کوئی کہے جناب یہ کیا، ظہر اور عصر تو دونوں 4 ہیں، مغرب عشاء 3 اور 4 ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، دونوں کو برابر کرو، یہ بھی 4 رکعت، یہ بھی 4 رکعت، یا یہ بھی 3 رکعت، وہ بھی 3 رکعت، کوئی کر سکتا ہے؟ بہت سے مواقع ہیں جب آپ ایک چند گھنٹے میں آپ کئی نماز پڑھتے ہیں۔ اتفاقاً عید کا دن جمعے کو پڑھا، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، مولانا صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی بلند آواز سے، اور دوسری رکعت میں ایک قنوت پڑھا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد نماز عید کا اعلان تھا، آپ آئے نماز عید پڑھنے کے لیے، تو مولانا صاحب نے پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھے، دوسری میں 9 پڑھے، 4 پڑھے، 2 رکعت نماز 9 قنوت۔ اچھا، 3 گھنٹے کے بعد جمعہ کے نماز کا وقت آ گیا، آپ شریک ہوئے، مولانا صاحب نے ایک قنوت نماز سے پہلے پڑھا دیا، رکوع سے پہلے پڑھا دیا، ایک رکوع کے بعد پڑھا دیا، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھا دیا، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا دیا، تو تینوں مختلف ہو گئی نا۔ اتفاقاً اس دن چاند گہن بھی تھا یا سورج گہن تھا، اس کی بھی نماز پڑھنے آپ آئے۔ اب مولانا نے ایک اور نماز پڑھائی، نماز تو 2 ہی رکعت تھی، پہلی رکعت میں 5 رکوع کر دیے، پھر دوسری رکعت میں 5 رکوع کر دیے۔ آپ نے ایک دن میں چند گھنٹوں کے اندر 4 نمازیں پڑھی، چاروں 2-2 رکعت تھیں، مگر چاروں مختلف۔ پہلی جو نماز پڑھی صبح کی، اس میں صرف دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت، پھر نماز عید پڑھی، دونوں رکعتوں میں قنوت پڑھے، پہلی رکعت میں 5،
دوسری میں 4، پھر جمعے کی نماز پڑھی، دونوں رکعت میں قنوت پڑھے، پہلی رکعت میں نماز رکوع سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، پھر آپ نے نماز آیات پڑھی، اس میں 5 رکوع ہر رکعت میں، 2 رکعت نماز 10 رکوع۔ کوئی شخص مجھ سے یہ سب کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ واحد جواب، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے۔ دین ایسی چیز ہے کہ خود سرکار دو عالم کو تصرف کا حق نہیں تھا۔ بات سخت ہے، میں اگر کہنا چاہتا ہوں، دین ایسی چیز ہے سرکار دو عالم کو بھی تصرف کا حق نہیں تھا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور بہت عجیب آیت ہے۔ یوں تو سب جانتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ نے اپنے رسول کی مدح و ثنا کی ہے، محبوب ہے، یہاں تک حکم دیا کہ حضور کے پاس آؤ، ادب کے ساتھ آؤ۔ لیکن ایک آیت بہت عجیب ہے اور ہر مومن کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سورہ قیامت میں یہ آیت ہے۔ کیا لہجہ ہے قرآن کا! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں ہے، حتیٰ محبوب خدا کو بھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہوئی ہے سورہ قیامت کی آیت ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ولقطعنا بالیتین۔ اگر یہ پیغمبر بھی کوئی بات اپنی طرف سے ہماری طرف منسوب کرے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ لہجہ دیکھیے کیا عجیب لہجہ ہے۔ کہاں وہ ارشاد ہے کہ دولات ما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود ہوتا تو کائنات نہ سجائی جاتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ تیریا ہوتے ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ایک طرف یہ محبت کا اظہار ہے اور دوسری طرف دین کی بات ہے۔ دین میں تصرف کا حق کسی کو نہیں ہے، اللہ نے جیسا بھیجا ویسے ہی رہے گا، یہاں تک کہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ دین میں کوئی تصرف کا حق نہیں ہے، خود سرکار کو نہیں ہے تو پھر کسی کیا ہے؟ کسی اور کا کیا تصور کہ جناب وہ نماز میں پابند لگائے، اپنے نام نمود کے لیے جناب کھڑا ہو جائے، نماز جنازہ میں 14 معصومین کا نام پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے پورے ائمہ کی سوالات پڑھ دو، وہ کچھ اور ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ جنازہ سامنے رکھ کے 14 معصومین کی سوالات پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، معصومین کے حالات پڑھنا اچھا ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کہ نماز وہ ہے جو سرکار دو عالم نے معین کر دی، اسی کو اہل بیت طاہرین نے ہم تک پہنچایا اور اسی کی محافظت کریں گے سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ۔ تصرف کا حق خود پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کیسے ہو سکتا؟ کوئی انسان کائنات میں پیغمبر سے بڑا نہیں ہے، پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس راستے پر چلیں جو پیغمبر نے پسند کیا، اولاد محمد نے اپنی قربانیوں سے اسے بچایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پر چلایا جو اس کا پسندیدہ ہے، اس دین پر گامزن رکھا جس کے لیے خود اس نے رضامندی کا اعلان کیا
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط۔ أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین فاطمۃ الزہراء والحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلاء وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقه المؤدی النبی وارث علم الماضین من الوصیین الذین ببقائه بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ظاہر یہ دوسرے خطبے میں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر درود و سلام ہے سرکار دو عالم سے لے کے حجت خدا تک۔ اور آخری جملہ بہت پیارا ہے، پالنے والے اس حجت خدا کو ظاہر کر دے جس کے وجود کی بنا پر زمین و آسمان برقرار ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد بھی ہے کہ لولا الامام لساخت الارض، اگر امام کا وجود نہ ہو تو زمین پھٹ جائے، تختہ الٹ جائے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام کی برکت سے مخلوقات کو رزق مل رہا ہے، سب رزق پا رہے ہیں امام کے برکت سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ ناشکرے ہیں، آپ شکر گزار ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد وعلیہ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بعد ما ملئ ظلما وجورا، جب یہ ساری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ اسے ظاہر کرے گا۔ اس کے لیے روایات میں ہے کہ جب پوری دنیا فریاد کر رہی ہوگی، پالنے والے کسی کو بھیج دیں، کسی کو بھیج دیں، یہ ظلم مٹائے، ظلم مٹائے، ظلم مٹائے۔ چونکہ یاجوج ماجوج کا لشکر چلے گا مشرق بعید سے، وہ ساری دنیا کو تہس نہس کرتا چلے گا، ایک سیلاب کی طرح چلے گا جو انسانیت کو خون میں ڈبو رہا ہو۔ وہ وقت ہوگا جب ساری دنیا فریاد کرے گی، اے پالنے والے اسے بھیج دے، اسے بھیج دے، اسے بھیج دے۔
ایک اور حدیث ہے اسی پہ اختتام، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری آخری حجت سے قبل اللہ دنیا کے ہر قوم کو موقع دے گا دنیا پر حکومت کرنے کا، تاکہ کل کوئی نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں حکومت ملتی ہم ساری دنیا میں خوشحالی پھیلا دیتے، اور جب سب ناکام ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا جو ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے۔ درود پڑھنے محمد والا۔ یہ آخری حصہ دعا کے طور پر ہے، اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین اللہم اجعل باقی عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرہ ابتغاء وجہک یا رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والسلام علیہ وعلیہم اجمعین۔ اے پالنے والے، ہمیں توبہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنی رحمتیں فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمیں اپنے مشتاقین میں قرار دے، ہم پر اپنے انعامات کی تکمیل فرما، باقی عمر بھی ہمیں تمام جمعوں کے فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمانا، ہمیں اس راستے پر چلانا جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ اپنی دعا بھی شامل کریں۔ اے میرے مالک، تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یہ ہمارے برادران جو یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ برادر عزیز مولانا احمد حسین صاحب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات بلند فرما۔ بڑے رنج و غم کی بات تھی کہ باپ کے صرف 15 دن بعد بیٹا بھی باپ کے پاس پہنچ گیا۔ باپ بھی دین کا خدمت گار، بیٹا بھی دین کا خدمت گار، دونوں جوار معصومین میں پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ان کے لیے سورہ فاتحہ کے ثواب ہو جاتے۔ الفاتحہ۔ مولانا غلام حسنین صاحب اور ان کے فرزند ارجمن مولانا احمد حسین رضوی کے لیے۔ خداوندہ تجھے پنجتر پاک ائمہ طاہرین شہادہ باسمی کے واسطہ ان دونوں علماء کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ انہوں نے ساری زندگی علم اور دین کی خدمت کی ہے، انہیں ان خدمات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کے اہل خانہ کو، اولاد کو، قرابت داران، اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما۔ اے میرے مالک، کرونا وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما، پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، وہ وقت جلد آ جائے جب کربلا کی رونق بحال ہو جائے، مشہد مقدس کی رونق بحال ہو جائے، تمام مزارات مقدسہ کی رونق بحال ہو جائے۔ میرے مالک، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔